مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف سید صابری. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نور ہدایت. ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے بڑا شاندار اور دلنشیں موضوع، شان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، اللہ نے کیا مقام، جو رتبہ، جو فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی ہے، ہم آج اپنے پروگرام میں اختصار کے ساتھ مختصر کوشش کریں گے. حضرت علامہ صاحبزادہ محمد لقمان اشرف چشتی صاحب، آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سرکار کی مقام اور سرکار کے مرتبے کو گفتگو میں ڈھالیں گے. ناظرین، جس طرح کہ میرے رب نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے اپنے حبیب کے لیے، اپنے محبوب کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ الحمدللہ. حضور رمضان کیسا گزرا ہے؟ الحمدللہ بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ. حضور آج ہمارے پروگرام میں جو موضوع ہے بڑا خاص اور بڑا حساس موضوع، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کے مقام پر گفتگو کرنے کی آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو پہلا سوال آج ہمارا آپ سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا صرف وہ انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا اور پھر ادارہ نور ہدایت پاکستان کے پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی وساطت سے آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اور آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، آپ نے بڑا اچھا موضوع چنا ہے، شان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. محترم صابری صاحب، یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے. بے شک. ٹھیک ہے، اس میں بڑی بڑی وضاحت ہے، وہ قرآن کریم ہو یا رسول کریم علیہ السلام کے فرامین ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، مشائخ ہوں، ان کے جو اقوال ہیں، اگر تمام کی روشنی کے اندر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں درکار ہے. بلکہ گھنٹوں تو میں نے ایک بڑا محیط کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان، مرتبہ، وہ مقام، بلندیاں جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا کی ہیں، مجھ جیسا نکمہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرے گا، لیکن میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا. لیکن کوشش کروں گا کہ قرآن کریم کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جو مجھے مطلب میں سمجھ سکا ہوں، جتنا کو میری حیثیت ہے اس کے مطابق میں ناظرین کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس، قل اے محبوب علیہ السلام فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو. ایمان والوں کو مخاطب نہیں فرمایا، کافروں کو صرف مخاطب نہیں فرمایا، منافقین کو مخاطب نہیں فرمایا، یعنی کسی ایک گروہ کو مخاطب نہیں کیا، پوری انسانیت کو مخاطب کر دیا. قل اے محبوب علیہ السلام فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو، مفہوم آیا کریمہ کا، میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تمام کے لیے، جمیعا، تمام کے لیے نبی بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. یہ ہے کہ یہاں سے مراد آپ یہ لے سکتے ہیں کہ انسانیت کے بھی نبی ہیں. جمیعا میں سب آ جاتے ہیں. جمیعا میں صرف انسانیت مراد نہیں ہے، اس میں جنات بھی آتے ہیں. یعنی کائنات میں جتنے جاندار، تمام مخلوقات اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو صابری صاحب، یہ ایک آیا کریمہ ہے، بیشتر ایسے آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانیت کے نبی بن کر نہیں تشریف لائے، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام روئے زمین کی تمام مخلوقات کے لیے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو ذرے ہیں نا، ذرے،
یہ جو ایک ایک ذرہ ہے ان تمام ذرات کے لیے محبوب علیہ السلام نبی بن کر آئے. کائنات میں کوئی چیز ایسی رہی نہیں ہے جس کے لیے حضور علیہ السلام کی نبوت کی وسعت نہ ہو. اللہ نے اتنی جو ہے وہ وسعت عطا فرمائی اپنے حبیب علیہ السلام. صابری صاحب، بندہ جب جاتا ہے نا مکہ المکرمہ میں، اللہ کریم تمام ناظرین کو یہ سعادت زندگی میں بار بار عطا فرمائے آمین کہ اللہ رب العالمین کے حضور بھی حاضر ہوں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اللہ کریم حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. مکہ المکرمہ میں مسجد حرام کے باہر کی جانب جنت المعلا کی طرف، یہ جو قبرستان ہے جو ہے وہ مکہ المکرمہ کا، جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام مدفن ہیں، اور اس قبرستان کے قریب ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد جن. مسجد جن، جی. اس مسجد جن میں جو ہے وہ تب تو وہ مسجد نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر تشریف فرما تھے، تو جنات کا ایک گروہ آیا. وہ گروہ آیا پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہوئے. مسلمان ہو کر کے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سماعت کر کے، جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واعظ و نصیحت فرمایا وہ سن کر وہ وہاں سے گئے، جا کے اپنے قبیلے میں انہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا. وہ اس جگہ پہ جہاں جنات کی ملاقات ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہاں آج مسجد جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنات کے بھی نبی ہیں، جمادات کے بھی نبی ہیں، حیوانات کے بھی نبی. آگے چل کے انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت ہوگی. میں چاہوں گا جس طرح آپ نے قرآن پاک کے حوالے سے قبلہ جی نے بہت اچھے انداز سے گفتگو فرمائی. حضرت میں چاہوں گا جس طرح آپ نے قرآن پاک کی روشنی میں آپ نے یہ ہمیں بتایا، حدیث کی روشنی میں بھی آپ تھوڑا سا ناظرین کے حوالے سماعت کو کیا ضرور. جی ضرور. جی صابری صاحب، بہت آپ نے ماشاءاللہ آپ کے سوالات این پوائنٹ کے مطابق ہوتے ہیں. یہ کہاں کون سا سوال کرنا ہے ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیوانات کے بھی نبی ہیں، جمادات کے بھی نبی ہیں، نباتات کے بھی نبی ہیں، جن و انس کے بھی نبی ہیں. تمام تر مخلوقات کے نبی علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے. بیشتر ایسی حدیث مبارکہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہاڑوں سے، پتھروں سے، شج و حجر سے گفتگو کرنا ثابت ہے. نبی علیہ السلام صرف انسانوں کے ساتھ گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ پہاڑوں کے ساتھ بھی حضور علیہ السلام کی گفتگو موجود ہے، جس طرح کہ احد کا پہاڑ ہے. یہاں پہ میں حدیث پاک کا سہارا لیتے ہوئے تاکہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہو جائے، ترمذی شریف میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے ایک اعرابی آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں حدیث پاک کا. میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا پڑھو کلمہ. تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نا ایک شرط ہے، میری وہ شرط پوری کرے میں کلمہ پڑھ لوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتا تیری کیا شرط ہے. وہ کہنے لگا جناب وہ دیکھیں وہ قریب ایک درخت ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا بالکل نظر آ رہا ہے. کہنے لگا حضور یہ انگور کا درخت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل انگور کا درخت ہے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے ہیں وہ شاخ؟ سرکار نے فرمایا بالکل دیکھ رہا ہوں. وہ جو شاخ ہے نا اس شاخ کے ساتھ انگور کا گچھا لگا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل انگور کا گچھا لگا ہوا ہے. کہنے لگا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس گچھے کو حکم فرمائیں وہ اترے، اپنی ٹہنی سے جدا ہو اور وہ چلتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور پھر میں کلمہ پڑھ لوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بس اتنی بات. یہ میرا اپنا ایک انداز ہے. فرمایا بس اتنی سی بات. کہنے لگا جی بالکل اتنی سی بات. میں نے پہلے عرض کیا میں مفہوم اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگور کے گچھے کو اشارہ فرمایا. وہ انگور کا گچھا اپنی ٹہنی سے جدا ہوا، نیچے آیا، چلتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آیا. اچھا وہ یہاں اعرابی پھر اگلا سوال کرنے لگا. کہنے لگا جی ٹھیک ہے آ تو گیا ہے، اب یہ بولے بھی اور کہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو وہ انگور کا گچھا بول کر کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ.
سبحان اللہ. یہ انگور کا گچھا ہے جس کو نبی علیہ السلام کی پہچان ہے. اللہ اکبر. واہ. تو جب اس نے یہ معجزہ دیکھا نبی علیہ السلام کا تو اسے راہ نہ گیا. پھر وہ پکار کر کہنے لگا صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ سچے ہیں. اور پھر اس نے جو ہے وہ کہہ دیا کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. وقت کی قلت کے سبب صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی ہے. بیشتر ایسی حدیث ہیں جانوروں کے متعلق اور نباتات، جمادات، تمام تر مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی روح زمین پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی گفتگو، ان کے معاملات وہ حدیث پاک سے ثابت ہے. تو نبی علیہ السلام تمام روح زمین کی تمام تر مخلوقات کے لیے اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے. واہ. ایک وہ بھی حضور ایک روایت ملتی ہے کہ ایک عربی آیا اور وہ کہنے لگا اگر آپ نبی ہیں تو وہ درخت آپ کے پاس چل کر آ. بالکل بالکل، یہ بھی حدیث پاک موجود ہے کہ وہ درخت چلتا ہوا ہے. تو پھر وہ درخت جو ہے وہ، یہ تو انگور کا گچھا اترا تھا نا، وہ درخت پورے کا پورا، وہ درخت پورے کا پورا اپنی جڑوں سے نکلا باہر، جڑوں سمیت باہر نکلا، اور وہ جڑوں کے ساتھ چلتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اس نے جو ہے وہ آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی. سبحان اللہ. تو یہ ایسی بڑی ساری حدیث پاک ہیں. تو نبی علیہ السلام تمام روح زمین کی تمام تر مخلوقات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ. تو آپ رستے میں جا رہے تھے کہ قریب ایک جگہ سے حضور علیہ السلام کی ذاتی والے صفات کے اوپر درود پاک پڑھنے کی آواز آئی. تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب فرمایا علی پتہ ہے یہ کس جگہ سے آواز آ رہی ہے، یہ کس سمت سے آواز آ رہی ہے، یہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے آواز آ رہی ہے مجھ پر، یہ کوئی درود پڑھنے والا درود پڑھ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں یہ کدھر سے آواز آ رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی وہ دیکھو وہ جو پہاڑ ہے نا، یا رسول اللہ بالکل پہاڑ ہے. فرمایا اس پہاڑ کے اوپر وہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا ہے. عرض کی یا رسول اللہ بالکل نظر آ رہا ہے. فرمایا وہ پتھر تیرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں کہ اس پتھر کی آواز کو یا علی نے سنا یا نبی نے سنا. واہ سبحان اللہ. سرکار بولیاں بھی جانتے ہیں، پتھروں کی، جمادات کی، حیوانات، تمام تر نباتات، اشجار، جو کچھ بھی ساری مخلوقات ہیں تمام تر کی. اور یہ اللہ رب العالمین نے ایک کمال انبیاء میں رکھا ہے کہ جس نبی کو جس علاقے کے اندر نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، اس نبی کو اس علاقے کی ہر طرح کی جو کہہ لیں کمالات ہیں اس علاقے کے، اس تمام کمالات پر عبور عطا کیا ہے. اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دور ہے جس دور میں جادو بڑا عام تھا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ڈنڈا عطا فرمایا، ایک عصا عطا فرمایا، وہ جو جنتی عصا ہے، جو جنتی ڈنڈا ہے وہ عطا کیا. اور فرمایا پیارے موسیٰ جب فرعون کے دربار میں جاؤ گے تو وہ اس کے جادوگر نیچے رسیوں کے ساتھ سانپ بنائیں گے. یہ قرآن کریم نے بڑے تفصیل کے ساتھ واقعہ جو ہے وہ پیش کیا ہے. تو وہ رسیوں کے ساتھ سانپ بنائیں گے. جب سانپ بن جائیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. تجھے جو میں نے ڈنڈا عطا کیا ہوا ہے، تمہیں جو میں نے عصا عطا کیا ہوا ہے، اس کو زمین پہ رکھنا، آگے پھر کمال دیکھنا. پھر وہ کمال کیا تھا کہ وہ اژدہا بنا اور تمام سانپوں کو وہ نگل گیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے صابری صاحب، انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ تمام وصف اللہ عطا فرماتا ہے جو اس وقت دنیا میں جو نبی بھی جس وقت میں آئے، اس وقت دنیا میں جو کمالات ہوتے ہیں وہ تمام تر کمالات، اوجھے کمال پھر اس کے اوپر انبیاء کرام کو اللہ عطا فرماتا ہے. تو وہ نبی جو ایک علاقے کے لیے نبی بن کر آئے، ایک شہر کے لیے، ایک قصبے کے لیے، ایک مخصوص علاقے کے لیے نبی بن کر آئے، اس کو تو اس علاقے کے تمام تر کمالات عطا کیے جاتے ہیں. میرے نبی تو تمام کائنات کے لیے نبی بن کر آئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام تر کمالات اللہ نے عطا فرمائے جو حضور کے ظاہری زمانہ سے لے کے قیامت تک کمالات ہونے والے تھے. آج انسان، بات بڑی طویل ہو سکتی ہے، آج انسان آسمان تک پہنچ گیا ہے، چاند تک پہنچ گیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جناب وہ سائنس، انہوں نے تحقیق کے میدان میں اتنی ترقی کی کہ سائنسدان چاند تک پہنچ گئے.
میں نے کہا وہ تیرے سائنسدان ہیں جو آج علم پڑھ کے چاند تک پہنچے ہیں 1500 سال پہلے، 15 صدیاں پہلے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چاند کو اپنے قدموں میں بلایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی ساری باتیں آپ جانتے ہیں کہ ہم تو آنے والی قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدثرائی نہیں کر سکتے، حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا کہیں گے ان لوگوں کے لیے جن کی سمجھ میں ابھی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نہیں آیا، جو یہ جملے ادا کرتے ہیں کہ وہ ہم جیسے، ہم ان کے؟ میں صرف یہاں ایک جملہ جو ہے وہ بیان کروں گا۔ وہ جملہ کیا ہے وہ آپ بھی ذرا غور سے سنیے۔ بسم اللہ۔ وہ جملہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے قرب میں رہنے والا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علاقے میں رہنے والا ابو جہل ہی رہا، واہ واہ، اور دور سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ اللہ، سبحان اللہ، ہدایت کا نور لے کے آ گئے۔ واہ واہ، دور سے حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کا نور لینے کے لیے آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو پاس رہنے والا ابو لہب جو حضور کا چچا بھی ہے، وہ جناب پاس رہ کے وہ بھی ابو جہل ہی رہا، ٹھیک ہے۔ اور اتبا، شیبہ، جتنے یہ مکہ کے رؤساء تھے، قریش مکہ تھے، جتنے یہ سرداران تھے، یہ پاس رہ کے ہدایت کا نور حاصل نہ کر سکے، یعنی تو ابو جہل جہلوں کا باپ ہی رہا، جہلوں کا باپ ہی رہا۔ حالانکہ اس کے سامنے ساری چیزیں ہیں، حضور کے تمام کمالات اس کے سامنے ہیں، تمام معجزات اس کے سامنے ہیں، پتہ اسے بھی تھا، لیکن سرداری جاتی تھی۔ یہاں بھی دکانداری کا مسئلہ ہے، بالکل بالکل، یہاں بھی سرداری جاتی ہے۔ بڑا خاص نقطہ آپ نے کیا ہے۔ میں بس 2 جملوں میں آپ کے سامنے ساری بات درج کر دی۔ اگر یہ مان جائیں کہ واقعتاً خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، صرف اس شعر کے اوپر یہ منو عن اس کو تسلیم کر لیں، ان کی دکانداری بند ہو جائے گی۔ یہ کس طرح پھر کہیں گے کہ جناب ہمارا اہل سنت کے ساتھ یہ اختلاف ہے؟ پھر اختلاف تو باقی رہے گا نہیں، پھر دکانداری نہیں چمکے گی، پھر عام عوام کو یہ بے وقوف کیسے بنائیں گے، ان کے جو ہے وہ جیبوں سے یہ پیسہ کیسے نکالیں گے بعد؟ یہ اس طرح کے حربے استعمال کریں گے تو یہ معاملات ہوں۔ اس بات کے اوپر زیادہ میں آگے نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا ہی عرض کروں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ یا صرف رب جانتا ہے یا رب کا حبیب جانتا ہے۔ ہمارے لیے بس اتنا ہی ہے کہ ہم مان جائیں کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو اپنا حبیب فرمایا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورت انداز اور دل نشیں گفتگو قبلہ جی نے فرمائی ہے۔ ناظرین، بات تو صرف یہی تک ہے کہ آپ اور میں کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر سکتے ہیں، ان کی مدح سرائی ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ میں تو بس اتنا کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے ہمیں چنا ہے۔ جس طرح قبلہ فرما رہے تھے، سرکار کا مقام یا تو اس کا رب جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں پکی سچی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا فرمائے، اور جہاں تک جتنی ہماری زندگی ہے سرکار کے ذکر میں بسر ہو جائے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان عاطف صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ نگہبان۔